پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور ملک الموت بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت ہر گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل جانکاری ہو سکے۔ پیارے دوستوں، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، موت سے کچھ دیر پہلے انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کے مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہ دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔
اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسے ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کے ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا یا جوان۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے، اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہذا جب بھی کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔